کون جنید بغدادی شاہی پہلوان، کون جنید بغدادی جس کو کرسی حاکم وقت کی داہنی طرف لگتی ہے، کون جنید بغدادی جس کے نام کے نعرے لگتے ہیں، کون جنید بغدادی ایران جس کے نام پر ناز کرتا ہے، کون جنید بغدادی پوری رعایا جس پر ناز کرتی ہے، کون جنید بغدادی جس کی دولت کے اور جس کے پاور کے اور جس کی نمائش کے اعلان کیے جاتے ہیں، وہ جنید بغدادی پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اترا ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، مقابلہ کرنے والا نظر نہیں آیا، وہ نہیں آیا، لوگوں کی بھیڑ کو چیرتا ہوا ایک نحیف، ایک کمزور، پھٹا پرانا لباس پہننے والا شخص آگے آیا، اور آگے آنے کے بعد اس نے کہا میں مقابلہ کروں گا۔ سب لوگ حیران و پریشان تھے۔ آپ جانتے ہیں مقابلہ جب برابر والے سے ہو تو لوگوں کو تعجب نہیں ہوتا ہے، لیکن آج لوگوں میں اس کشتی کو دیکھنے کے لیے، اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے زیادہ شوق تھا، اس لیے کہ مقابلے میں کشتی میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ ایک پہلوان ہے اور ایک کمزور عام انسان ہے، نہ جانے ہونے والا کیا ہے، مگر کچھ لوگوں نے یہ کہہ کے خاموش کر دیا ہو سکتا ہے اس آنے والے کے پاس کشتی کے فن میں کوئی ایسا داو اور پیچ ہو جو جنید بغدادی کو معلوم نہ ہو، ورنہ جنید سے مقابلے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، یہ کمزور انسان کیسے کرتا۔ اللہ اکبر، آ گئے لوگ، بیٹھ گئے، میدان میں اتر گئے، جنید بغدادی آمنے سامنے آئے، وہ کمزور انسان آمنے سامنے آیا۔ کشتی کے رولز میں سے ہے جب دو لوگ کشتی لڑنے لگتے ہیں تو لڑنے سے پہلے دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں اور کبھی کبھی کاندھا بھی ملاتے ہیں۔ جب بات آئی ہے ہاتھ ملانے کی تو اس کمزور انسان نے کہا جنید ذرا اپنا کان میرے قریب لاؤ، تمہارے کان میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ جنید بغدادی جن کے دل میں پہلے ہی سے اہل بیت کی محبت تھی، جانتے ہو اہل بیت کی محبت جن دلوں میں ہوتی ہے وہاں عاجزی ہوتی ہے، جن کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے ان کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے، جن کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے وہاں غرور نہیں پایا جاتا ہے، جن کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے ان کے دل میں تکبر نہیں پایا جاتا ہے۔ جنید چاہتے میں اپنا کان جھکا کے بات کیوں سنوں، میں تو اتنا بڑا پہلوان ہوں، لیکن نہیں، عاجزی ہے اہل بیت کی محبت میں۔ اللہ اکبر، جنید نے اپنے کان کو آگے کیا اور آنے کے بعد کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو، ہاتھ کو ملا دیا۔ اس آنے والے کمزور انسان نے کان میں ایک جملہ کہا جنید پہلوان نہیں، تو نے جس رسول کا کلمہ پڑھا ہے اس رسول کا شہزادہ، میں سید زادہ، پہلوان نہیں، مجھے کوئی فن نہیں آتا ہے، کوئی داؤ پیچ پہلوانی کے نہیں آتے ہیں، پہلوان نہیں ہوں، تیرے رسول کا شہزادہ ہوں، تیرے رسول کا بیٹا ہوں، غریبی کے دور سے گزر رہا ہوں، پریشانی کے دور سے ہوں، میرے ساتھ گھر اور خاندان کے لوگ بھی ہیں، جوان بچیاں بھی ہیں، جنگل میں ٹھہرا کے آیا ہوں، پریشانی کے دور سے گزر رہا تھا، ہفتہ بھر ہو گیا مجھے کوئی کام نہ ملا جو میرے لیے ذریعہ معاش بن جاتا، میں نے اعلان سنا، لیکن میں نے یہ سن لیا تھا کہ جنید چاہے جتنا بڑا پہلوان ہو لیکن اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، اور میں یہ جملہ کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہوگا، بڑے بندے ہی وہ ہیں جن کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے، عظمتیں ملتی ہی ان کو ہیں جن کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو، شان ملتی ہی ان کو ہے جن کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو، عہدے ملتے ہی ان کو ہیں جن کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو۔ کان میں کہا جنید پہلوان نہیں ہوں، تو جس رسول کا کلمہ پڑھتا ہے اسی پیغمبر کا شہزادہ ہوں، پریشانی کے دور سے گزر رہا ہوں، جنید آج یہ کشتی مجھے جیت جانے دے، کشتی مجھے جیت جانے دے۔ اے جنید تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کے سامنے تیری رسوائی ہوگی، مگر مصطفیٰ کے شہزادے کی زبان ہے، تجھے قیامت کے دن مصطفیٰ کے ہاتھوں سے تیرے سر پہ کامیابی کی دستار سجواؤں گا۔ شفاعت کا تاج جس دن میرے نبی میرے نانا کے سر پہ رکھا جائے گا، رسول اللہ سے تیری شفاعت کراؤں گا۔ یہ رسول اللہ کے شہزادے کی زبان ہے، خالی نہ جائے گی۔ ہم جو کہتے ہیں جان دے دیتے ہیں مگر اپنی زبان سے کبھی نہیں مکرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آنکھوں میں آنسو آ گئے جنید بغداد کے۔ ایک طرف دنیا کی عزت ہے، ایک طرف جنت ہے۔ جنید کو فیصلہ کرنے میں بہت زیادہ دیر نہ لگی، وہ جتنی بھی دولت کماتے ہو، وہ جتنا مال کماتے ہو، دنیا میں جتنی ان کے نعرے لگتے ہو، مگر وہ جانتے تھے یہ دنیا فانی ہے، مٹنے والی ہے، باقی رہنے والی اللہ کی ذات ہے۔ جنید کو فوراً سمجھ میں آ گیا مجھے کرنا کیا ہے، کہا اے
مصطفیٰ کے شہزادے، اے مصطفیٰ کے شہزادے، آپ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو، اگر میں فوراً گر جاتا ہوں تو حال یہ ہوگا، لوگ کہیں گے کوئی سیاست کر دی گئی ہے، اس لیے تھوڑی دیر کشتی کے جو داؤ پیچ ہیں وہ تو میں کھیلوں گا، لیکن مطمئن رہیں، حسین کا شہزادہ اگر میرے سامنے ہے، حسین کے شہزادے کو زمین پہ گرنے نہ دوں گا۔ آپ مطمئن رہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ اللہ اکبر! کون ہے یہ؟ کون اہل بیت؟ کون اہل بیت جن کی شان یہ ہے، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ کون اہل بیت؟ مصطفیٰ کے گھر والے۔ اللہ اکبر! جنید بغدادی کہتے ہیں آپ مطمئن رہیں، میں اتنا بے حس نہیں ہوں کہ حسین کے شہزادے کو زمین پہ گرنے دوں۔ اللہ اکبر! تھوڑی دیر داؤ پیچ چلتے رہے، تھوڑی دیر ہنگامہ آئی ہوتی رہی، تھوڑی دیر جنید کے نام کے نعرے لگتے رہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جنید بغدادی نے سید زادے کو تھوڑا سا اوپر اٹھایا۔ لوگوں کو لگتا تھا کہ اب جنید اس کمزور انسان کو زمین پر پٹک دیں گے، اس کمزور انسان کو زمین پر گرا دیں گے، مگر اللہ کی عزت کی قسم جنید نے ایسا کوئی ارادہ نہ کیا تھا۔ جنید نے اس لیے اٹھایا تھا، اے مصطفیٰ کے شہزادے، آپ کو اٹھاؤں گا، میں خود زمین پہ گر جاؤں گا، آپ کو اپنے سینے پہ لے لوں گا، تاکہ مصطفیٰ کے شہزادے کی بھی چیز اس حال میں ہو کہ زمین کی مٹی بھی مصطفیٰ کے شہزادے کو نہ چھوئے، زمین کی مٹی بھی مصطفیٰ کے شہزادے کو نہ چھوئے۔ اللہ اکبر! تھوڑی دیر کشتی چلتی رہی، تھوڑی دیر کے بعد جنید بغدادی خود زمین پر گرے اور مصطفیٰ کے شہزادے کو اپنے سینے پہ لے لیا۔ چیخیں نکل گئی لوگوں کی، یہ کیا ہو گیا؟ مجمع کھڑا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ کمزور سے آدمی نے گرا دیا، ایک کمزور ناتواں آدمی نے گرا دیا۔ آج کا جنید پورے عراق کی تاریخ میں ہار آ نہیں، لیکن آج کیا ہو گیا جنید؟ یہ کیا کیا؟ حکومت کا وقار مجروح کر دیا۔ کیا کیا تم نے؟ حکومت کی عزت ڈاؤن کرا دی۔ اللہ اکبر! ہار گئے ہیں جنید بغدادی، جیت گیا ہے مصطفیٰ کا شہزادہ۔ لوگ آئے، بھیڑ آپ جانتے ہو ہمیشہ جیتنے والے کو دیکھتی ہے، ہارنے والے کو کبھی بھیڑ دیکھتی نہیں ہے۔ لوگ ملامت کر رہے ہیں جنید کو، لوگ برا کہہ رہے ہیں جنید کو، لوگ برائی کر رہے ہیں، حکومت کی بے عزتی کرا دی جنید نے۔ سید زادے کو ایک عام انسان سمجھ کے گود میں اٹھا رہے ہیں، عراق کی گلیوں میں گھما رہے ہیں، بغداد کے شہر میں لے کے جا رہے ہیں۔ دیکھو اس کمزور انسان نے جنید کو ہرا دیا۔ اللہ اکبر! آئے ایک تاریخی جملہ دیکھیے اہل بیت کی شان کیا ہے۔ شاگرد آئے جنید بغدادی کے، پہلوانی میں جو شاگرد تھے، جو جنید بغدادی سے داؤ پیچ سیکھتے تھے، تاریخی جملہ سنیے۔ وہ آئے، انہوں نے کہا استاد آج کیا ہو گیا تھا؟ آپ کے سامنے رستم جیسے پہلوان بھی ہمت نہ کرتے تھے، آج کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ کیا ہو گیا؟ آپ گر کیسے گئے؟ آپ ڈٹے کیوں نہیں؟ جنید بغدادی نے کہا تھا میں کوئی یزید تھوڑی جو حسین کی اولاد کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا، میں کوئی شمر تھوڑی ہوں جو حسین کی اولاد کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا، میں کوئی ابن زیاد، ابن سام اور خولی جیسا بدبخت انسان تھوڑی ہوں جو مصطفیٰ کے شہزادوں کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا۔ مجھے دنیا کی ذلت گوارا ہے مگر اہل بیت کی بے عزتی گوارا نہیں ہے۔ آج مصطفیٰ کا شہزادہ زمین پہ گر جاتا، اس کا دل ٹوٹ جاتا، تو قیامت کے میدان میں خاتون جنت کو کیا جواب ہے؟ دنیا کی بے عزتی تو گوارا ہے مگر اہل بیت کی بے عزتی گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر! شام کا وقت آیا ہے، جنید بغدادی ہارے ہوئے، تھکے ہوئے، جس جنید کے نام کے نعرے لگتے تھے، جس کے لیے بھیڑ آتی تھی، جس کو دیکھنے لوگ آتے تھے، جس کے ہاتھ جس کو لوگ ہاتھوں سے ٹچ کرنے آتے تھے، مگر اللہ اکبر! آج حال یہ ہے کوئی توجہ دینے والا نہیں ہے۔ حاکم وقت اپنے حجرے میں چلا گیا، وزیر اپنے گھر پہ چلے گئے، لوگ اس کمزور انسان کو جیتنے والے کو لے کے چلے گئے، جنید کی کوئی سننے والا نہیں ہے۔ مگر دیکھو جنید نے یہ ساری بے عزتی اگر برداشت کی ہے تو مصطفیٰ کے شہزادے کے لیے
اہل بیت کی محبت میں شام کو گھر گئے، بستر پہ لیٹے، اب سوچ رہے ہیں ایک رسول کے شہزادے نے مجھ سے کہا تھا تمہیں رسول اللہ کی شفاعت ملے گی اور کامیابی کا تاج تمہارے سر پر رکھا جائے گا، پتہ نہیں بات صحیح ہو کہ نہ ہو، کشمکش ہو رہی ہے، لیکن ان کے یقین نے کہا جنید قدم نہ ڈگمگاؤ، مصطفیٰ کے شہزادے نے کہا ہے۔ دنیا کا نظام ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، لیکن واقعی جو اوریجنل مصطفیٰ کا شہزادہ ہے اس کی بات کی لاج مصطفیٰ جان رحمت رکھتے ہیں۔ جنید اسی کشمکش میں سو گئی ہے۔ اللہ اکبر، دنیا نے دیکھا جنید کی آنکھیں بند ہیں، مگر اللہ کی رحمت دیکھو گنبد خضرا سے میرے نبی خواب میں تشریف لا رہے ہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے جلالہ یا رسول اللہ۔ میرے نبی خواب میں تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں جنید کشمکش کے عالم سے باہر نکلو، میرے شہزادے نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کیا جائے گا۔ تم اب تک پہلوانوں کے سردار تھے بغداد میں، آج کے بعد میں تمہیں ولیوں کا سردار بناتا ہوں۔ پہلوانوں کے سردار تھے مگر تم نے اہل بیت کی عزت کی ہے، تم نے اہل بیت سے محبت کی ہے، اب تک پہلوانوں کے سردار تھے، آج کے بعد تمہیں ولیوں کے سردار بناتا ہوں۔ خواب میں جنید بغدادی میرے آقا کے قدموں میں گرے، جب آقا کے قدموں میں گرے میرے نبی نے فرمایا جنید تیری جگہ قدموں میں نہیں محمد کے دل میں ہے، اٹھ جا، آ جا میرے سینے